بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج میں گفتگو کا آغاز کروں گا آپ کو یہ بتا کر کہ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس 2025 میں پاکستان پہلے نمبر پہ آ گیا ہے اور یہ پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تو یہ جو رینکنگ ہے پاکستان کی گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس میں، اس کا پاکستان کی اکانومی پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اور اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے؟ تو یہ سوال میں کس سے پوچھوں؟ یہ سوال پوچھنے کے لیے جو بہترین شخصیت ہے پاکستان میں وہ ہیں ہمارے فائنانس منسٹر جناب محمد اورنگزیب صاحب، جو حال ہی میں امریکہ سے ایک دورہ مکمل کر کے آئے ہیں، IMF کے ساتھ مذاکرات بھی کر کے آئے ہیں، ایک معاہدہ بھی کر کے آئے ہیں اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اورنگزیب صاحب. ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ریئلٹی ہے، یہ جو گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس 2025 ہے، اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ آ گیا. یقیناً آپ کو بھی پتہ ہے اس کا. تو جب آپ ابھی امریکہ میں تھے، IMF ورلڈ بینک سے آپ کی میٹنگز چل رہی تھیں، تو کیا وہ بھی اس کے بارے میں کنسرن تھے؟ ہاں امیر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے شروعات ہی ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ سے کی ہیں which I totally agree with, because جب سے I've taken oath اور یہ رسپانسبلٹی جو مجھے دی گئی، اس میں I'm sure ہم بات کریں گے، اکنامک ریکوری کی بات کریں گے، اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کریں گے. بٹ حامد صاحب، میں بڑا کلیئر رہا ہوں رائٹ فرام دا بگننگ کہ ہمارے دو ایگزسٹینشیل ایشوز ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ان کو صحیح طرح ٹیکل نہیں کیا تو 2047 کی جو بات کی گئی ہے کہ جب ہم انشاءاللہ تعالی بحیثیت قوم 100 سال ہمیں گزر جائیں گے، اور یہ بھی بات کی گئی کہ آج ہم جہاں $411 بلین کی اکانومی ہے، وہ $3 ٹریلین اکانومی بن سکتی ہے. اس میں دو ہیں وجوہات جو ہمیں ڈیریل کر سکتی ہیں. ایک تو ہے کلائمیٹ چینج، اور اس میں 1 منٹ میں آتا ہوں کیونکہ آپ نے ذکر کیا، اور دوسرا ہے پاپولیشن اینڈ دا پاپولیشن گروتھ. تو کلائمیٹ چینج کا چونکہ آپ نے ذکر کیا، دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی ایکیڈیمک ڈسکشن نہیں ہے. وی آر لیونگ اٹ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. یا آپ پچھلے سال کی اسموگ دیکھ لیں لاہور میں، اور ابھی بھی اس کے اثرات آمنے سامنے شروع ہو گئے ہیں، یا یہ فلڈز کا سلسلہ دیکھ لیں. کیونکہ دیکھیں اس کی فریکوینسی اور انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے. اور میں 3 فورمز میں تھا حامد میر صاحب پچھلے ہفتے، جہاں کلائمیٹ چینج کی بات ہوئی، انکلوڈنگ کولیشن آف فائنانس منسٹرز فار کلائمیٹ چینج، اور جس کا نام V20 ہے. جی V20 اس کے علاوہ ہے، وہ ولنریبل جو کنٹریز ہیں اس میں ہے. اس میں بھی ہمارا ایک بڑا کلیدی رول ہے پاکستان کا. دیکھیں یہ ہمارے آپ کے فلڈز، اور آپ کو تو خود یہ فلڈز میں آپ خود جا کر دیکھتے رہے ہیں. میں آپ کے دیکھتا ہوں، آپ کی جو کوریج دیکھتا ہوں کہ کس طرح آپ نے دیکھا. 2010 میں آیا، 22 کا فلڈ آپ نے بڑا ایکسٹینسولی کور کیا، اب 25 کا فلڈ آپ نے بڑا ایکسٹینسولی کور کیا. انٹینسٹی اینڈ فریکوینسی کہ ایک ریور سے 3 ریورز پہ آ گئے، لاس آف ہیومن لائف ایٹسیٹرا. اور اس کا یہ کوئی، اور فرام اے فائنانس منسٹری پرسپیکٹیو یا گورنمنٹ آف پاکستان پرسپیکٹیو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایکیڈیمک ڈسکشن ہے. جو ہیومن لائف، جو ہم نے قیمتی جانیں گنوائی ہیں، ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں جس کو ہم کسی طرح ویلیو کر سکیں. لیکن میں پچھلے ہفتے بھی کہہ کر آیا ہوں، اور اس میں کہ جو اس وقت تخمینہ لگایا جا رہا ہے لاسز کا، تو اس میں جو بھی ہمارا اندازہ تھا کہ ہماری جو GDP گروتھ اس سال انشاءاللہ، جو پچھلے سال 3% تھی، تو وہ 4.2% کے قریب ہمارا خیال تھا کہ انشاءاللہ اس سال ہوگی. لیکن اس میں تو کوئی اب شک کی بات نہیں رہی کہ 0.4-0.5% از ایٹ لیسٹ گوئنگ ٹو بی شیوڈ آف. کہ جو مین نقصان ہوا ہے پنجاب میں ہوا ہے 80%، اور جو مین نقصان ہوا ہے ایگریکلچر میں ہوا ہے، پرائمریلی رائس، اور اس میں کچھ کاٹن کا ایریا جو افیکٹ ہوا ہے. تو دیکھیں یہ دس از اے ریئل ڈسکشن فار اس کہ ہم نے کہ اگر یہ اب گروتھ ہماری اب 3% تھی، اب 3.5% پہ آئی، تو اس کا پورے ملک کا اس میں نقصان ہے. تو اس کا صرف اب جو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ کا سوال یہی ہو کہ پھر آپ کر کیا رہے ہیں.
اور اب اس میں ہمارے جو منسٹر آف کلائمیٹ چینج ہے ڈاکٹر مصدق, وہ اس کو بہت لیڈ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ان کے ذمے یہ لگایا ہے کہ اگلے 300 دنوں کا پلان لے کر آئیں, اور کچھ آپ کے پروگرامز میں ان کو سن بھی چکا ہوں, میں خود بھی ان سے بات کرتا ہوں. دا سینس آف ارجنسی, بالکل دا سینس آف ارجنسی, یہ جو ہے نا 3 سال کا منصوبہ, 5 سال, پچھلے 22 کا جو فلڈ ہے, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ 2000 کے بعد 22 میں آیا ہے, تو ہو سکتا ہے another decade goes by, تو وہ 3 سال کے بعد آ گیا ہے. اور آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے, اینڈ وی آر ویری کلیئر, کہ اگلا مانسون جو ہے 2 ہفتے پہلے آ جانا ہے. جی 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 جی. تو اللہ کرے اس قسم کی تباہی دوبارہ نہ آئے, بٹ وی ہیو ٹو. اور اس کے لیے جو ایز اے فائنانس منسٹر آئی ووڈ نیور بی کمپلیسنٹ کہ ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے, کتنے پیسے, اور بڑا بات ہوتی ہے کہ کلائمیٹ فائنانس میں اتنی شارٹیج ہے, اتنی شارٹیج ہے, اتنی شارٹیج ہے. لیکن عامر امیر صاحب, میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں, میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا پریگمیٹزم اور ریئلزم لانا چاہتا ہوں کہ جو ہے اس کو تو خرچ کر لیں, اور اس کو تو استعمال کریں فار دا امیڈیٹ پرپزز, اینڈ دین وی کین ٹاک اباؤٹ بلینز آف ڈالرز. لیکن صحیح جگہ پہ استعمال کریں. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی 2025 میں جو سیلاب آیا اور اس سے بہت نقصان ہوا ہے, اور آپ نے خود بتایا کہ 80% نقصان پنجاب میں ہوا ہے, تو کیا اس کے لیے ہم اس پوزیشن میں ہیں, کیا آر وی جسٹیفائڈ کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہیں جی کہ ہم نے کنٹریبیوٹ تو کچھ بھی نہیں کیا کلائمیٹ چینج میں اور اس کو افیکٹ کرنے میں, لیکن نقصان ہمیں بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو آپ کو ہماری کو مدد بھی کرنی چاہیے. دیکھیں, اس میں میں اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, اس کے 2 پہلو ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ جی جو امیڈیٹ ریسکیو اینڈ ریلیف ہے, 22 میں حامد میر صاحب ہمارے معاشی استحکام کے حالات کچھ اور تھے. جی. آج الحمدللہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, اور کئی معاشی اہداف کے طریقے سے ہم ایک جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ایٹ لیسٹ فار ریسکیو اینڈ ریلیف اپنی ریسورسز کو استعمال کرنا, اور کچھ چیزوں کو ری پرپز کرنا کہ ہم وہ امیڈیٹلی اپنی بات کر لیں. وہ آئی تھنک مناسب قدم تھا, مناسب ڈیسیجن تھا آف دا پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ, اور جو چیف منسٹر صاحبان نے اس کی جو تائید کی, اینڈ آئی تھنک وی آر اسینشلی دیئر. اب جیسے یہ ڈیٹیل پوسٹ ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ آتی ہے, اس میں ریہیبلیٹیشن ہوگی, ریکنسٹرکشن ہوگی. اگر اس میں ہمیں کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اور اداروں کے پاس جائیں یا انٹرنیشنل اپیل پہ جائیں, مے بی وی شوڈ ڈو دیٹ. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ان دا فرسٹ انسٹنس جو اس وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے, حامد میر صاحب, یہ جنوری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ایگریمنٹ سائن کی 10 سال کا. اس 10 سال میں ہر سال $2 بلین ہمیں 3 مدوں میں ملنے ہیں. 1 is climate change, 2 is population, and 3 is our fiscal aspects. تو اگر ہم منصوبے لے آئیں, اور ایسے منصوبے لے آئیں جو can whether it's decarbonization اور climate resiliency, تو $700 ملین تو آپ کے پاس اس وقت اویلیبل ہے ڈسبرسمنٹ کے. ٹھیک ہے. تو ہم اپیل کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے, اور میں اس کے ساتھ ایکچولی ایگری کرتا ہوں حامد میر صاحب کہ اگر تو کوئی گرانٹس آتی ہیں تو وہ تو رائٹ اوے لے لینی چاہیے, لیکن اگر ہم نے فردر ڈیٹ لینا ہے, اور وہ بھی ڈالر یا یورو ڈینومینیٹڈ ڈیٹ لینا ہے, تو وہ ہم نے حامد میر صاحب ہم نے آگے کہیں جا کے واپس کرنا ہے نا. ہر پاکستانی آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کرے گا, اور میرے خیال ہے میجورٹی آف پاکستانیز بلانگس ٹو دا سیم اسکول آف تھاٹ کہ گرانٹ لے لو, قرضہ نہ لو. قرضہ لے کے وہ ہم نے آگے واپس جا کے دینا ہے. اگر روپی ڈینومینیٹڈ اس کو کنزمپشن میں ہم نے استعمال کرنا ہے, تو پہلے جو ہمارے پاس روپی میں ریسورسز اویلیبل ہیں پہلے وہ استعمال کریں. اچھا, آپ سر یہ بتائیں کہ آپ کا IMF کے ساتھ ایک اور معاہدہ ہو گیا, اور اس میں بڑی آپ نے لمبی چوڑی ایفرٹ کی, تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو IMF نے ہمیں ایسے ہی تو نہیں معاہدہ کر لیا نا, ایسے تو ہمیں پیسے نہیں دے رہا نا, انہوں نے بھی تو کچھ چیزیں ہم سے منوائی ہیں, ظاہری بات ہے وہ بھی جسٹیفائڈ ہیں اس میں. اب اس میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب سبسڈیز کم ہوں گی اور ٹیکس بڑھانے پڑیں گے آپ کو, قرضے بھی کچھ جو ہیں وہ بڑھیں گے,
تو الٹیمیٹلی اس کا عام آدمی کی زندگی پہ بہت نیگیٹو اثر پڑے گا اور غربت جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. آپ اس معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمیں فائدہ ہے یا ان دی لانگ رن نقصان ہے؟ یہ ہمیں مرزا جب پچھلے سال ہم وہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ ہوا تھا, اس کے بعد پھر جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایکسٹینڈڈ فیسلٹی میں ہم نے جانا ہے, اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جو معاشی استحکام کی طرف ہم چل پڑے تھے کہ اس میں زیادہ پرماننس لائی جا سکے, اور دوسرا یہ تھا کہ اسٹرکچرل ریفارمز, لوگ بات بڑی کرتے ہیں اسٹرکچرل ریفارمز, واٹ اینڈ وائی ایٹسیٹرا. ان دونوں پہلوؤں میں بات کرنا چاہوں گا کہ کس طرح یہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, اینڈ دین ٹو یور پوائنٹ کہ اس میں عام آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ معاشی استحکام آتا ہے تو اس میں اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ, فسکل سرپلس, کرنسی اسٹیبل ہو, فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے 2.5 months میں امپورٹ کور پہ ہوں, $14.5 بلین کے قریب, انفلیشن آپ کی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہو, پالیسی ریٹ آپ کا ہاف ہو گیا ہو, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو امپیکٹ کرتی ہیں ہماری اکانومی کو. آج بھی میرے پاس جرمن ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں معاشی استحکام جو ہے, ایک تو ہم بھول جاتے ہیں ہم کہاں تھے آج سے 2.5 سال پہلے, لیکن اگر ہم نہ بھی بھولیں تو دیٹس ناٹ این اینڈ اٹ سیلف مینس ٹو این اینڈ, کہ ہم نے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کا $4 بلین سے زیادہ کا جو ہے وہ جو پھنسے ہوئے تھے ڈیویڈنڈ پروفٹس, ان کو ریپیٹریٹ کیا. آج بھی آپ نے دیکھی ہوگی اخباروں کی خبر ہے کہ $750 ملین جو ہیں کمپنیز نے اپنے پروفٹ ریپیٹ. سو اس میں دو اچھی خبریں, ایک تو اس کا مطلب ہے وہ پیسہ بنا رہے ہیں تو بھجوا رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس میں کوئی قدغن نہیں ہے, بیکاز ایگزسٹنگ انویسٹرز اگر ٹھیک مطمئن ہوں گے ان کا کیپٹل آ سکتا ہے جا سکتا ہے تو دوسرے فارن انویسٹرز آئیں گے. اور دوسرا اگر یہ کمپنیوں کا اور کاروبار چلے گا جن کمپنیوں کی لیوریج بھی ہے, جن کی بیلنس شیٹیں بہت تھیں, اگر ان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے مارک اپ ریٹ ہاف ہو گیا ہے تو ان کے پاس وسائل آ رہے ہیں کہ وہ فردر انویسٹ کریں. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو پروگرام کو آگے لے کر گئے. دوسری چیز میں بات کرنا چاہتا ہوں ٹیکسیشن, انرجی, ایس او ایز, پرائیویٹائزیشن, پبلک فائنانس. یہ وہ ساری اسٹرکچرل ریفارمس تھیں جو ہم نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف امبریلا میں کرنا چاہتے ہیں. اچھا, جو ٹیکسیشن کی آپ نے بات کی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے. میں اگر آپ اجازت دیں گے تو جو پریزنٹیشن دی گئی ہے پچھلے ہفتے ورلڈ بینک کے توسط سے, بیکاز دے وانٹ, مجھے کچھ اس کا پتہ ہے. اچھا, وہ کہ وہ اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے وہی پریزنٹیشن پھر آپ سے کہا کہ اور کنٹریز کو بھی دکھائی جائے, اور دکھائی گئی. اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے اور بھی جگہوں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایجپشین فائنانس منسٹر میرے پاس آئے, اور وہ ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے ان ویریس ویز, جو جس طرح وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آئے ہیں. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ یا میں اپنی ٹیم تمہارے پاس بھیجوں گا یا اپنی ٹیم تم کائرو بھیج دو, اور وی وانٹ ٹو ہیو دا سیم ریفارمز ان ٹرمز آف پیپل, پروسیس, ٹیکنالوجی ایٹسیٹرا. اب یہ بہت امپورٹنٹ ریفارم ہے حامد میر صاحب, کیونکہ اس کا عام آدمی کے ساتھ تعلق ہے. کیونکہ دیکھیے ہم نے جو فارمل سیکٹر ہے اس پہ ٹیکس کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے. سیلریڈ کلاس پہ جو ٹیکس ہے وہ ڈسپروپورشنیٹلی ہائی ہو گیا ہے, بہت زیادہ سر. تو میں ابھی بھی یہ جو فرسٹ کوارٹر کی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی سب سے زیادہ 130 بلین سیلریڈ کلاس نے دیا. میں اس پہ اور ہر پاکستانی جو ہے وہ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ سیلریڈ کلاس والوں کو ہی نچوڑنا ہے, یہ جو باقی میں آتا ہوں, بالکل درست بات ہے, اینڈ اٹس دا رائٹ کوشچن ٹو آسک. تو اب اس میں ہم دو طریقے کر رہے ہیں, کیونکہ ایک تو میں ایکیڈیمک ڈسکشن کرتا ہوں یا ڈسکشن یہ کرتا ہوں کہ باقی ملکوں کا ہم باقی تو کمپیریزن کرتے ہیں, لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی تو امپورٹنٹ ہے نا. 8.8 سے کوئی ملک فسکل سسٹینیبلٹی نہیں جا سکتا. آج 10% اوپر چلا گیا, 11% جائے گا, 13% جائے گا, لیکن یہ جانا کیسے ہے, دیٹ از دا امپورٹنٹ پوائنٹ. اس میں وہ سیکٹر جو پہلے نہیں دے رہے, ہول سیل, ریٹیلرز, ٹریڈرز, ریئل اسٹیٹ ہے, ایگریکلچر ہے. دوسرا جو بہت ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے حامد میر صاحب از دا لیکیج ان آر
ایگزسٹنگ سیکٹرز. میں دونوں کی بات کرنا چاہتا ہوں, پھر میں سیلری کلاس پہ, اگر آپ کے پاس مجھے آپ 2 منٹ کی اجازت دیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی ہم ریٹیلرز, ٹریڈر, ہول سیلرز سے ہم ٹیکس نہیں وصول کر رہے, تو پچھلے سال, اور یہ میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دے رہا ہوں, کہ 100% سے انکریز ہوا ہے ٹیکس جو اس سیکٹر نے دیا ہے, ہول سیل ریٹیل ٹریڈر نے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اس سے اور زیادہ دینا چاہیے, بٹ دا ٹوٹل اماؤنٹ دیٹ واز got collected was about 693 billion rupees to be very exact. اس کے ایوز جو سیلری کلاس نے دیا وہ 555 بلین تھا. تو ایک تو میں وہ تھوڑی سی فیکٹ کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں, جو 550 بلین از مے بی ٹو ہائی, بٹ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اب سیگمنٹ دے نہیں رہا. اور اسی طرح اس میں اب فردر اضافہ ہوا ہے ان دا فرسٹ کوارٹر, جو ہم نے دیکھا ہے Q1 آف لاسٹ ایئر, Q1 آف دس ایئر. اب آپ دوسرا جو ایک بہت بڑا ایک سیکٹر ہے جہاں سیلز ٹیکس میں بہت بڑے گیپ تھا, اور اس میں جو ہم نے جو پریزنٹیشن بھی دی ہے نا وہاں ورلڈ بینک گروپ کے سامنے, اور جس کی وجہ سے کہ اب یہ جو رول آف ٹیکنالوجی ہے, ہیومن انٹرونشن کم, اس کا مطلب ٹرانسپیرنسی زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن جو ہے اس میں اضافہ جو کم ہوئی ہے, کیونکہ یہ جو لین دین کا معاملہ ہے ایٹسیٹرا. اب اس میں ہم کئی سیکٹرز کو بتدریج دیکھ رہے ہیں. میں 2 کی آپ کو کانکریٹ ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم نے یہ RFID ٹریکنگ شروع کی ہے اور AI ڈیجیٹل مانیٹرنگ شروع کی ہے ان دا فیکٹری پریمیسز, انکلوڈنگ ود دا ہیلپ آف دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز. شوگر کے سیکٹر میں یہ میں پچھلے 6 سے 8 مہینے کی بات کر رہا ہوں, اسٹل ارلی ڈیز. تو وی ہیو ناؤ ریکورڈ مور دین 30 بلین ایڈیشنل ٹیکس. اسی طرح سیمنٹ میں جب ہم نے یہ شروع کیا ہے تو وی ہیو ریکورڈ لٹل مور دین 60 بلین ان سیمنٹ سیکٹر. 100 بلین پچھلے 6 سے 8 مہینے میں یہ سیلز ٹیکس کی ایڈیشنل مد میں آیا ہے, اور ابھی اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے, کر دیا گیا ہے بیوریجز میں, ٹوبیکو میں. So in all sectors which represent roughly 30% of the country's GDP. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہم یہ ٹیکس لے کر آئیں تاکہ ہم ٹیکس ٹو GDP بڑھاتے جائیں. اور سیلری کلاس میں, اب سیلری کلاس کا میں صرف یہ کہوں گا کہ آئی فلی ایگری کہ جو ڈسپرپورشنیٹ برڈن ڈالا گیا, لیکن ہماری جو کوشش یا کاوش تھی, میں اس کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہیے ان ٹرمز آف ڈائریکشن آف ٹریول. ہم نے کوشش کیا کی جی, میں یہ آپ کی توسط سے بتانا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ کیا کہ جو جن کی انکم لاکھ روپے تک ہے پر مہینے, وچ مینز 1.2 ملین روپیز, ان کا ٹیکس ریٹ 5% سے انکم ٹیکس 1% کر دیا گیا. اس سے جو اگلا بریکٹ تھا وہ تھا 15%, اس کو ہم نے 13% کر دیا. اس سے جو اگلا بریکٹ تھا وہ 25% تھا, اس کو ہم نے 23% پہ کر دیا. تو ہم صاحب یہ کلیکٹیولی بنتے ہیں 10 لاکھ سیلری کلاس لوگ, جہاں ہم نے کوشش کی کہ یہاں کچھ ریلیف دی جا سکے. جہاں ہم نہیں دے سکے, اور اس میں آپ کے اس طبقے میں 1.5 سال پہلے میں بھی تھا, جو ہائی ٹیکس میں آتا ہے, سپر ٹیکس میں آتا ہے, they represent another 225 to 230,000 salary class people. اس میں ہم ریلیف نہیں دے پائے بیکاز ہماری پہلی کوشش یہ تھی کہ جو لوور ٹو مڈل انکم ہے اس میں کم از کم ہم کچھ تو ریلیف لے کر آئے. آئی تھنک لوور والا تو 1% انکم ٹیکس سے تو جانا نیچے. اب وہ والا بھی جو طبقہ ہے سب سے اوپر والا, اس کا بھی پروگریسیوٹی سے تھوڑا سا فرق آیا ہے. پاکستان چھوڑ کے جانے والوں میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق اسی طبقے سے, اسی طبقے سے. آئی ایگری ود دیٹ. اور اس میں وہ بھی ہے, اس میں ٹیکس سیکٹر بھی ہے, اس میں ہمارے جو بینکنگ کے بھی, کارپوریٹ سیکٹر کے ہیں. تو اس میں ہماری کوشش پوری ہوگی کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. بٹ دس از ناٹ اے تھنگ وچ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. لیکن یہ بھی آپ اپریشیٹ کریں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے سیلریڈ کلاس کو بالکل ہم نے اگنور کر دیا. تو میں نے صرف آپ کو بڑی کانکریٹ نمبر دیا ہے کہ 10 لاکھ جو سیلری کلاس ہے ان کو ہم نے کہیں نہ کہیں ریلیف دینے کی ضرور کوشش کی. اچھا, اب سر ایک اس سے ہی کنیکٹڈ ایک سوال ہے
یقیناً یہ بات پاکستان کے لیے بڑی قابل فخر ہے کہ ہمارا جو فائنانس منسٹر ہے اس کو ورلڈ بینک نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ جو ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے پریزنٹیشن ہے یہ ایجپٹ کو بھی دیں اور بھی کنٹریز کو بھی دیں. مجھے پتہ چلا کہ وہ اور کو بھی دلوانا چاہتے تھے لیکن آپ آلریڈی بہت زیادہ میٹنگز کر چکے تھے, 65 میٹنگ کر چکے تھے, پریزنٹیشنز بہت دے چکے تھے, تقریریں کر چکے تھے, آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. لیکن اب پاکستان میں ایک سوال بڑا کیا جا رہا ہے جی, اور وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی ایک طرف ہم اکنامک ریفارمز کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں. پچھلے دنوں پروکٹر اینڈ گیمبل نے اعلان کر دیا جی ہم جا رہے ہیں, ان سے پہلے مائکروسافٹ چلے گی, پھر ٹیلی نور چلی گئی. یہ ایک پورا آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ایک پورا آرٹیکل ہے میرے پاس. جی جی, یہ وائی آر ملٹی نیشنلز ایگزٹنگ پاکستان. ٹھیک, تو یہ فائزر بھی چلے گی, بائر بھی چلے گی, یہ کیوں جا رہی ہیں؟ اگر ہم نے حالات اچھے کر دیے ہیں پاکستان میں تو ملٹی نیشنل پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہی ہیں؟ ٹھیک. اب اس میں مجھے تھوڑا سا 2 منٹ دیں آپ. جی, کیونکہ حبیب بینک HBL جوائن کرنے سے پہلے 30 سال میں نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے ہی کام کیا ہے. جی, رائٹ, فرام سٹی اینڈ ABN AMRO اینڈ JP Morgan, RBS ایٹسیٹرا. تو اب اس میں آپ کو اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو گلوبل کمپنیز ہوتی ہیں دے ایٹ ٹائمز میک ڈیسیجنز آن دیئر میں کہوں گا پارٹیسپیشن چوائسز کرتی ہیں کہ ہم نے کن کلائنٹس کے ساتھ رہنا ہے, کن پروڈکٹس کے ساتھ رہنا ہے, کن ملکوں میں رہنا ہے. تو ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ABN AMRO گاٹ ٹیکن اوور بائی رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ, اور میں اس کا رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کا یہاں جو پاکستان کی سبسڈی اس کا چیئرمین بھی رہا, اور وہ پروفٹ میں بھی جا رہی تھی. لیکن آفٹر دا گلوبل فائنینشیل کرائسس رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ نے کہا کہ ہم نے ساری ایمرجنگ مارکیٹ سے نکل جانا ہے. اور میری بھی کوشش تھی کہ اس وقت میں ان کو تھوڑا سا ذکر کروں کہ بڑی اچھی مارکیٹ ہے, بڑی امپورٹنٹ مارکیٹ ہے. انہوں کو اٹس اے گلوبل ڈیسیجن, اور پھر وہ بینک بکا اور اس کو بیچا گیا فیصل بینک کو. تو آج فیصل بینک کی جو برانچز ہیں اس میں RBS بھی کی برانچز ABN AMRO کی بھی انکلوڈ ہے. سو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ گلوبل ڈیسیجنز ہوتی ہیں, چوائسیز ہوتی ہیں. دوسری اس میں یہ بات ہے کہ جب یہ کچھ کمپنیاں جا رہی ہیں تو پچھلے 2-2.5 سال میں آپ نے دیکھا ہو کچھ آ بھی رہی ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا انرجی سیکٹر میں ارامکو آئی, وافی آئی, گنور آیا, ڈیجیٹل سروسز میں ابھی پارکو چلی گئی تو ارامکو آ گئی. ارامکو آ گئی. تو کچھ اس میں وہ شفٹس آ رہی ہیں کہ تھوڑا سا ویسٹ ٹو ایسٹ والا بھی شفٹ آ رہا ہے. اچھا اب اس میں جو ہے یہ ابھی مشرق ڈیجیٹل کیمین وہ یہاں آف شورنگ کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے ہی جو پرائیویٹائزیشن اناؤنس کی ہے محمد علی صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے, تو فرسٹ وومن بینک اس کو بیچا گیا ہے, وہ ایک کنگلومریٹ آؤٹ آف UAE انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی. اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ اٹ واز ناٹ اے کویسچن کہ انہوں نے 14 ملین یا 15 ملین ڈالر میں یہ خرید لیا ہے. یعنی دے ہیو بگ پلانس ٹو انویسٹ ان دس انسٹیٹیوشن, اس کا نیٹ ورک بڑھانے اور اس کو ڈیجیٹل سائٹ پہ لے جانے. ابو دھابی پورٹس آ رہے ہیں اور ساری انسٹیٹیوٹس آ رہی ہیں. تو یہ تھوڑا سا وہ بھی شفٹ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ایکنالج کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ صرف یہ ہم کہیں کہ نہیں جی یہ گلوبل پارٹیسپیشن چوائسیز ہیں, اس میں اور بھی دقت رہی ہے اسپیشلی فار فورن انویسٹرز. حامد صاحب جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر ان کا کیپٹل یہاں سٹک ہے اور یا وہ پروفٹ یا ڈیویڈنڈ ریپیٹریٹ نہیں کر پا رہے. اب یہ جو معاشی استحکام آیا ہے تو پچھلے 2 سال میں وی ہیو کوئی تقریباً $4 بلین کا ہم نے بیک لاگ نکالا ہے. تو وہ بھی ایک فیکٹر رہتا ہے جس میں ہیڈ آفس والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نو دس از ناٹ آن کہ اتنے سالوں سے ہماری جو پروفٹ اور ڈیویڈنڈ ریپیٹریٹ, یہ دس از دا ون فیکٹر وچ وی سرٹنلی ہوپ کہ یہ اللہ کرے ہمیں کبھی دہرانا نہ پڑے. بیکاز اس وقت ہم 2.5 منتھس امپورٹ کور 14.5 بلین پہ ہیں. اس سال فسکل سال کے آخر تک ہم انشاءاللہ 17 بلین پہ جانا چاہتے ہیں, which will take us to 3 months of import cover. اور یہ حامد میر صاحب یہ انٹرنیشنلائز ریکگنائزڈ ایک ٹریگر پوائنٹ ہے which will انشاءاللہ bode well for our further credit ratings etc. لیکن
ہمارے جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں ان کو بھی یہ گیو کمفرٹ, اور جو نئے انویسٹرز آ رہے ہیں, کیونکہ یہ بیسک ہائیجین ہے نا, یہ تو بیسک ہائیجین فیکٹر. اس بیسک ہائیجین میں اور بھی چیزیں آتی ہیں کہ ٹیکسیشن آپ کی کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے, آپ کی انرجی پرائسز کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے, آپ کی فائنینسنگ کاسٹ کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے, اور لاسٹ چیز میں کہوں گا کہ آپ کا جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے, کتنی لوگ انوالوڈ ہیں, کتنے ہمیں لائسنسز چاہیے ایٹسیٹرا. سو اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو آئی تھنک فائنینسنگ کاسٹ ہیز مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. انفلیشن نیچے آئی, اسے 22% سے 11% پہ آ گیا, اور یہ ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا ڈیسیجن, پر اللہ کرے ہم سنگل ڈیجٹ میں چلے جائیں. سو آئی تھنک اٹس لیس آف این ایشو ناؤ. ٹیکسیشن کی میں نے بات کی ہے, اس کو ہمیں ان دا فرسٹ انسٹنس جو سپر ٹیکس والا جو سلسلہ ہے یہ تو بہت دیر سے چل رہا ہے, اور اس کو ہمیں نیچے لے کر آنا ہے اوور آل. کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں, ان کے جو بڑے بڑے ان کے جو آفس بیئرز ہوتے ہیں, تو اس سپر ٹیکس کی وجہ سے وہ بھی اٹ گیٹس افیکٹڈ. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور اسی طرح جو انرجی کی جو پی این جی کا تو انرجی کا اتنا نہیں ایشو تھا, لیکن یہ انرجی کاسٹ بھی افیکٹ کرتی ہے. لیکن آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اب ان کمپنیوں کا یہ ایک تھوڑی سی نیچرل ایوولوشن بھی ہے جی, کہ جو آپ کی لوکل کمپنیز ہیں دے آر بیکمنگ ویری پروڈکٹیو اینڈ کاسٹ ایفیشینٹ اینڈ گیونگ دیم دا رن آف مل فور. کیونکہ دیکھیں جو اب اسی طرح ہی آپ دیکھ لیں, بی وائی ڈی ابھی آیا ہے, ابھی میں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ جو فورن انویسٹرز آئے ہیں, اب آٹوز میں بی وائی ڈی آ گیا, چیری آ گئی, اور لیکن یاماہا چلی گئی نہیں وہ تو. لیکن یاماہا ایک تو آج میرے پاس آئے ہوئے تھے, وہ جرمن ڈیلیگیشن تھے, انہوں نے تو ایکچولی یاماہا کے جو موٹر سائیکل انہوں نے تو ایکچولی ایکسپورٹ شروع کر دی ہے یہاں سے. اچھا. اور جو ہماری جو سم آف دا آٹو انڈسٹری ہے انہوں نے یہاں سے ایکسپورٹ شروع کر دی ہے. تو یہ اب دیکھیں ہم نے ہماری جو انڈسٹری ہے ہم نے اس کو اور انڈسٹریلائزیشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ یہ سارے ایک نمبر آف فیکٹرز اس لیے گئی ہیں کہ جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں انہوں نے اچھا. چوتھا فیکٹر ہے which has become very ایک تو ان کی کوالٹی آف پروڈکشن. کیونکہ دیکھیں ہمیشہ ابھی یہ ہوتا تھا کہ جی میڈ ان چائنا, آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہوتا تھا کہ جی میڈ ان چائنا ہے, وہ سستا تو ضرور ہے لیکن کوالٹی از ڈفرینٹ. تو اس لیے جس طرح ہمارے یہاں جو کمپنیز اور کنگلومریٹس اب سامنے آ رہے ہیں دے آر ایکچولی بیکمنگ ورلڈ کلاس کمپنیز. اچھا جی, بڑی اہم گفتگو آپ سن رہے ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کی. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزیب صاحب. یہ بتائیں سر کہ سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو اوپر ہی اوپر جا رہی ہے, اوپر جا رہی ہے, اوپر, یعنی کہ بڑی اسٹیبلٹی نظر آتی ہے سٹاک مارکیٹ میں. اس تناسب سے جتنی اسٹیبلٹی ہمیں سٹاک مارکیٹ میں نظر آتی ہے اس تناسب سے انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خاص طور پہ جو ایس آئی ایف سی بنائی گئی تھی وہ کتنی انویسٹمنٹ لے کے آئی پاکستان میں؟ اس میں دیکھیے ایک تو میں سٹاک مارکیٹ کا صرف ذکر کروں کہ وہ پہلے 50 سال میں کہاں تھی, پھر اگلے 25 سال میں کہاں تھی, اور اگلے پچھلے سال 1.5 سال سے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آف کورس فنڈامنٹلز آر انوالوڈ, کمپنیوں کی پروفٹیبلٹی بھی بہتر ہوئی ہے اور سارا کچھ. بٹ آج سے ایون فیو منتھس بیک کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ 168,000 یہ کراس کر جائے گی ایٹسیٹرا. لیکن اس میں صرف ایک ذکر کرنا چاہوں بفور آئی گیٹ ٹو یور کوشچن کہ اب اس میں جو میرے لیے بڑی ایک خوش آئند بات ہے کہ اس میں 95,000 نیو انویسٹرز ہیں کم ان. کیونکہ دیکھیں ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ یہ تو سارے بڑے لوگ ہیں اور بڑے اس میں ہیں, لیکن اب یہ جو انویسٹر بیس بڑھ رہی ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ انویسٹر بیس بڑھتی جائے. اور ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے ذریعے آ رہی ہے, ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کی بھی آ رہی ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریڈ کے تھرو کہ جو ریٹیل انویسٹرز ہیں ان کے پاس بھی یہ اپرچونٹی آئے کہ if they want to invest in the stock market, now they'll have to think through this as an asset class. جو بھی ہو اس کی suitability criteria ہونا چاہیے کہ کس نے اس میں انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا.
لیکن وہ ایک خوش آئند بات ہے کہ نئے انویسٹرز اس میں آ رہے ہیں. اچھا اب اس میں دیکھیں کئی قسم کی انویسٹمنٹس ہیں. یہ تو آئی ووڈ سے کہ ایکوٹی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے, کچھ اس میں آئی پی اوز بھی ہوئے ہیں جو اچھی خوش آئند بات ہے کہ جو انیشل پبلک آفرنگز ہیں پیپل ہیو گون ان. یہ بھی پچھلے 12-18 مہینے میں آئی تھنک پچھلے 5-6 سال میں اتنے آئی پی اوز نہیں ہوئے جتنے یہاں ہوئے, وچ مینس کہ اچھی بات ہے کہ پیپل آر کمنگ ان اینڈ رجسٹرنگ آن دا اسٹاک. اب آ جائیے آپ کی جو آپ نے بات کی کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وچ از ریلیٹڈ ٹو یور ارلیئر میٹر کہ جی یہ پچھلی کچھ کمپنیاں جا رہی ہیں اور اگلی. تو دیکھیے میں ابھی جب تھا واشنگٹن میں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں, لیکن وہاں چونکہ میرے ہم منصب بھی تھے, تھنک ٹینکس بھی تھے, انسٹیٹیوشنل انویسٹرز بھی تھے, ریئل منی انویسٹر بھی, لیکن لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان از ان ایکچولی ان اے ویری گڈ اسٹیج. اور اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ 2 چیزوں کا ایکچولی امتزاج ہو رہا ہے, کانفلوئنس آف فیکٹرز. کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک میکرو اکنامک معاشی استحکام لے کر آئے ہیں وچ آئی سیڈ کہ یہ بیسک ہائیجین ہے فار دا فورن انویسٹرز کہ ہم اپنا چیزیں لا سکیں, لے جا سکیں اینڈ فری فلو آف کیپٹل اینڈ ڈیویڈنڈز. دا ادر تھنگ از دے آر سینگ کہ جو ہماری جیو پولیٹیکل ٹیل ونڈز ہیں, میں تو ان کو اسی طرح کہوں گا کہ امپروو ریلیشن شپ ود دا یو ایس, ایٹ دا سیم ٹائم اے ویری کنسٹرکٹیو لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ ود چائنا, اینڈ دین جو جی سی سی کے ساتھ ہمارا ہے انکلوڈنگ دا سعودی اکارڈ. میں اب اس کو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ اب میں جتنے بھی ڈیلیگیٹس آتے ہیں کھل کر ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ کا جو سرمایہ یہاں محفوظ ہے. یہ میں آج سے سال پہلے بھی نہیں کہہ سکتا تھا. اچھا. تو اور وہ جو 22 کا انسیڈنٹ ہوا اس میں تو اللہ کرے ہم اس کو اسی سفر پہ ہم جاری رکھیں. تو ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور جن انویسٹرز کے ساتھ. دوسرا حامد صاحب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام زیادہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایکو سسٹم پہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کو ہی اس میں لیڈ کرنے دیں. اب اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جی کہ ابھی جو سعودی ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا تھا پرنس منصور کی سربراہی میں, اب اس میں ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب نے یہاں ان کو ہوسٹ کیا, چیف منسٹر سندھ نے ہوسٹ کیا, چیف منسٹر صاحبہ نے پنجاب میں ہوسٹ کیا, لیکن ان کی انٹریکشن ہو رہی تھی ود یور لارجسٹ بزنس کمیونٹی ہیئر ان پاکستان ڈائریکٹ. ان کو پاکستان بزنس کاؤنسل نے ہوسٹ کیا, ان کو اوورسیز چیمبر نے ہوسٹ کیا, ان کو پاکستان بینک ایسوسی ایشن نے ہوسٹ کیا. تو ان کا پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر سلسلہ چل رہا ہے. جو بھی انہوں نے اگریمنٹ سائن کی بڑی اچھی بات ہے, اور بیکاز دیٹ ٹو می از دا پرماننٹ تھنگ. اب میں پچھلے سال بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وہاں گیا تھا چائنا, تو شینجن میں ایم او یو سائن ہوئے تھے. اس دفعہ جب ہم بیجنگ گئے ہیں 24 جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ سائن ہوئے. ان میں بہت فرق ہے. ہاں یہ ذرا فرق لوگوں کو سمجھائیں. مجھے بہت لوگ پوچھتے ہیں جی یہ ایم او یو سائن ہوتا ہے لیکن پھر آگے کچھ نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں ایم او یو تو یہ ہے نا از یور انٹینشن, اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہ میں اور حامد میر صاحب مل کر ہم کچھ کریں گے. جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ تو یہ ہے کہ ہم نے ایگری کر لیا ہے کہ ہم یہ ایک بزنس شروع کرنے لگے ہیں. اور میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اس کے طرح کی تو بے تحاشا ایگزامپلز ہونی چاہیے, اس کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت. یہ آج سے کچھ سال پہلے جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. سروس گروپ ہے پاکستان کا اور لانگ مارچ ان چائنا. یہ جوائنٹ وینچر ان کا بنا اور ابھی ہے. یہ بناتے ہیں ٹرک ٹائر مینوفیکچرنگ پلانٹ. 80% سے زیادہ اب یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ شاید پہلی کمپنی ہوگی جو ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ کرنے جا رہی ہے. اچھا. Now that is the kind of examples we need to have and show کہ اب اس کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میں امریکہ میں تھا, اب وہاں سے جو وہاں میں یو ایس چیمبر والوں کے ساتھ تھا, یو ایس پاکستان بزنس کاؤنسل کے ساتھ تھا, جو پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کے ساتھ تھا. ان کی بھی جو ساری ڈسکشنز ہیں ود دا پرائیویٹ سیکٹر ہیئر. تو ہمیں اس کو اب آگے لے کے جانا ہے. باقی دیکھیں اسٹریٹجک ڈائلاگ ڈز میٹر. اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ ٹھیک ہے نا, وہ ان اٹ سیلف سگنل بھیجتا ہے. لیکن یہ بھی تو آپ ہمیں بتائیں نا کہ امریکنز خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ بڑے آج کل
فیوریبل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں پاکستان کے بارے میں, اور ہم سن رہے ہیں جی کہ پاکستان کا جو منرلز کا جو شعبہ ہے اس میں بہت سی امریکن کمپنیاں جو ہیں وہ انٹرسٹ رکھتی, دلچسپی رکھتی ہیں. کریکٹ. لیکن منرلز تو سارے ہمارے بلوچستان میں ہیں, زیادہ تر بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں. جی بالکل صحیح. دونوں پروونسز میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو ٹھیک نہیں ہے. جی. تو وہ پھر کیسے آئیں گے, اور آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ایک یہ سوال میرے سے کوائٹ فرینکلی امریکہ میں بھی یہ پوچھا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کے سلسلے میں تو آلریڈی جو سیکیورٹی ایکویژن ہے اور اس میں جو ریپرزنٹیشنز دی گئی ہیں وہ ہماری لیڈرشپ کی ٹاپ لیول سے دی گئی ہیں کہ دا انویسٹرز آر گوئنگ ٹو بی پروٹیکٹیڈ. دیکھیں اس وقت میں نے یہ تو ابھی جو میری پریس کانفرنس تھی ان واشنگٹن, اس میں میں نے کہا نیشنل سیکیورٹی از اکنامک سیکیورٹی اینڈ اکنامک سیکیورٹی از نیشنل سیکیورٹی. دیکھیں یہ اتنا بڑی اپرچونٹی ہے. حامد میر صاحب, ابھی بھی کسی نے پوچھا میرے سے کہ جی آئی ایم ایف کتنی دیر چلے گا, کتنی دیر نہیں چلے گا. ہماری جو سب سے بڑی ولنریبلٹی ہے وہ ہماری بیلنس آف پیمنٹ کی ہے, جو پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ گروتھ جیسی بڑھتی ہے, امپورٹ بڑھ جاتی ہیں, پھر ہم بیلنس آف پیمنٹ میں چلے جاتے ہیں, پھر ہم بھاگ کے جاتے ہیں واپس آئے میں. اب یہ جو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے اسٹارٹنگ وتھ ریکوڈیک, اور ریکوڈیک دیکھیں یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے, $7 بلین کا پروجیکٹ ہے. 3.5 بلین کی میں آئی ایف سی والوں سے پھر اپڈیٹ لے کر آیا ہوں, اور ہماری پیٹرولیم منسٹری اینڈ ادرز ادارے جو ہیں اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو وہ سنڈیکیشن جو فائنینشیل کلوز ہے از آلموسٹ دیئر. اس میں صرف ایک چھوٹا سا پورشن ہے یو ایس ایگزم بینک کا, اس کا صرف انتظار ہو رہا ہے, اور وہ انتظار ضروری ہے اسٹریٹجکلی بھی اور سمبولکلی بھی کہ وہ آ جائیں. لیکن چونکہ گورنمنٹ ڈاؤن چل رہا ہے تو اس کی وجہ یو ایس ایگزم افیکٹڈ ہے. جیسے ہی وہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ آ جائے گا. یہ علاقہ ہے چاگی کی طرف. جی جی. اور 75 سال میں پہلی دفعہ افغانستان سے جو بمباری ہوئی ہے, پہلی دفعہ چاگی پہ بھی انہوں نے مارا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی چائنیز کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا بلوچستان میں اور کے پی کے میں کہ ان کو بھگایا جائے. تو اب اگر ویسٹ سے انویسٹر یہاں پہ آئیں گے تو ان کو بھی نہیں, اس لیے عامر میر صاحب دیکھیے میں تو اسٹرکٹلی تھرو اکنامک لینس بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جیسے میں کہتا ہوں نا, مینی ادر ویز آر کنٹری اور ہینڈ ہیز بین فورسڈ. ہم نے جو بھی کرنا ہے اس کو ایکسٹرنل فرنٹ پہ, ڈومیسٹک فرنٹ پہ, یہی میں اب بات کرتا ہوں ہماری جو سیکیورٹی سچویشن ہے ویدر اٹس انٹرنل اور ایکسٹرنل. تو اس میں جو ہماری جو رسپانس ہے یہ ہم متحمل ہو ہی نہیں سکتے. بیکاز دیکھیں یہ بلوچستان والی جیسے آپ نے بات کی ہے, اور آپ میں سے بہتر جانتے ہیں کہ جو ٹیٹین بیلٹ ہے ان بلوچستان, ریکوڈیک از دا فرسٹ ون, اور یہ امریکہ سے لے کے چائنا سے لے کر جی سی سب یہ جانتے ہیں کہ دس از دا سپلائی سائڈ رسپانس آف پاکستان آف دا گلوبل کاپر شارٹیج وچ از انیویٹیبل. جیسے یہ ساری دنیا انرجی ٹرانزیشن کی طرف جاتی ہے ای وی کے, تو یہ تو آپ کے پاس اب تو یہ پروف آف کانسیپٹ آ گیا نا جی آپ کے پاس ریکوڈیک. آپ نے باقی اب کنسیشنز دینی ہے جس میں باقی لوگ ابھی انٹرسٹڈ ہیں. تو اگر ایک پروجیکٹ آپ کو, اور اس میں ابھی آپ نہ اسمیلٹنگ ہے نہ ویلیو ایڈیشن ہے, $2.8 بلین ان فرسٹ ایئر آف کمرشل آپریشن. اس وقت آپ کا $30 بلین کا ایکسپورٹ بیس ہے. 10% اللہ کرے ہماری آئی ٹی سروسز ایسی بڑھتی جائیں, فارما بڑھتی جائے اینڈ آل دیٹ, لیکن 10% جسٹ تھرو ون مائن. ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جی. یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا, جو فیلڈ مارشل صاحب کا, اور جو سب کا انٹیریئر منسٹر جو اس وقت ویو ہے, یہ حامد صاحب ہمارے لیے اس وقت ڈو اور ڈائی ڈسکشن ہے. وی ہیو ٹو address this in a very, very different way, and I do believe it is being addressed in a very different way this time around. آپ کی بات کو لوگ سمجھ گئے ہیں کہ آپ نے ملفوف انداز میں کیا کہا ہے. ایک بریک, اور اورنگزیب صاحب سے کچھ 2-3 سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں. سوال تو ایسے بہت سے ہیں لیکن 2-3 بڑی ضروری ہیں. بریک کے بعد وہ بھی کرنے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سر آپ تو امریکہ میں تھے, شاید آپ کو نہ پتا ہو, یہاں پاکستان میں جو گندم کا ایشو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے. اس کی گندم کی موومنٹ پر پابندی ہے. اس کی سپورٹ پرائس پہلے اناؤنس نہیں ہو رہی تھی, اب وہ اس کی سپورٹ پرائس بھی اناؤنس ہو گیا ہے. تو 3500 روپے من, اور آج چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی, وہ کہتے ہیں نہیں یہ 4000 روپے ہونی چاہیے.
اچھا، اب پہلے فیڈرل گورنمنٹ کہتی تھی جی کہ ہمیں اس کام میں نہ ڈالیں، ہم یہ اس میں انٹرونشن نہیں کرنا چاہتے، یہ گندم اور گنا اس قسم کی چیزوں کی پرائس فکس کرنا اور یہ خریدنا یہ ہمارا کام نہیں، فری مارکیٹ اکانومی، شاید آئی ایم ایف کا پریشر تھا. لیکن پھر اب آپ نے پالیسی چینج کی اور اب آپ نے سپورٹ پرائس جو ہے وہ اس کی طے کر دیا اور اس پر ابھی چیف منسٹر سندھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کم ہے، اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. یہ کوئی کنسیشن ملی ہے آپ کو آئی ایم ایف سے کہ آپ نے سپورٹ پرائس فکس کر دیا؟ نہیں، دیکھیں میں نے ان کی پریس کانفرنس نہیں سنی اور اس میں ہماری کوئی چینج نہیں ہے پالیسی میں عامر میر صاحب، کیونکہ ہم نے ٹوٹل ڈی ریگولیشن کی طرف جانا ہے اور اس کی وجہ بڑی سمپل تھی کہ جہاں ہمارا حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ویسے رائس اور میز، نہ کبھی آپ بات کرتے ہیں، نہ میں بات کرتا ہوں، نہ کوئی اور بات کرتا ہے، وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے، کبھی امپورٹ ہو جاتی ہے، کبھی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. رائس ہیز بین اے ونڈرفل اسٹوری ود رسپیکٹ ٹو دا ایکسپورٹ سائڈ، انفارچونیٹلی اس دفعہ تھوڑی سی افیکٹ ہوئی ہے. ابھی جو اس وقت ڈسکشن ہے، یہ جو 3500 روپے کی بات ہے، یہ انڈیکیٹو پرائس ہے، سپورٹ پرائس کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اور جو پروکیورمنٹ کا بھی ہے، یہ اسٹریٹجک ریزرو کی بات ضرور ہے اور اسٹریٹجک ریزرو جو ہے وہ ہونا چاہیے، بٹ اگین ول بی ڈن تھرو دا پرائیویٹ سیکٹر، اور اس کی جو امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو ہی ہوگی. بس دیکھیں، یہ جو پاسکو جیسے ادارے تھے فار دا لانگسٹ ٹائم اور جس کو اب ہم بند کرنے جا رہے ہیں، دا وے یوٹیلیٹی سروس کارپوریشن ہیز بین کلوزڈ، اس کا مین جو نقصان ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے نہیں سمجھا سکا آج تک کہ اس میں فارمر کا کیا فائدہ تھا، کیا نہیں تھا. جو ہم سبسڈی بھی دیتے تھے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی تھی، تو اس لیے یہ ساری بات کی گئی. اچھا، جو ڈی ریگولیشن کی بات ہے وہ بات درست ہے کہ ڈی ریگولیشن مینز اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیشن، اس میں پھر کوئی اور قدغن نہیں لگ سکتی کہ انٹر پروونشل کوئی چیز اور ہو جائے اور اسی طرح شوگر والی جو ہے وہ بھی ڈسکشن اسی سائٹ پہ جا رہی ہے کہ ہم اس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیشن کی طرف لے کر جائیں. تو آئی تھنک ایز فار وی کنسرنڈ اس میں اس لیے یہ ٹرانزیشن ہے. یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا ہے کہ آج ہی اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ یہ جو آل پاکستان نان بائی ایسوسی ایشن ہے، 28 اکتوبر کو وہ ہڑتال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں آٹا مہنگا ملتا ہے لیکن حکومت کہتی ہے کہ آپ روٹی سستی کریں، تو ہم سستی روٹی نہیں بیچ سکتے، ہم نے روٹی کرنی ہے 25 روپے کی، نان بھی ہم نے 30-35 روپے کا کرنا ہے. تو اگر ڈی ریگولیشن کرنی ہے پھر تو یہ قیمت پہ کنٹرول نہیں رہے گا، اور وہ ہڑتال بھی کر رہے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ اب اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، کیونکہ اب اس میں آئی کین اپریشیٹ کہ یہ اسٹیپل ہے، اس کی اوبیسلی سینسٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ ہے کمپیئر ٹو سم ادر کراپ. لیکن اس میں دونوں چیزوں پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا ایز وی گو فارورڈ. ایک تو جو ٹرانزیشن ہے یہ ہم نے کیسے مینیج کرنی ہے، اور یہ جو ابھی آپ نے سارا ذکر کیا ہے، دس از اباؤٹ مینیجنگ دیٹ ٹرانزیشن. اور پھر ویٹ پالیسی جو ہے وہ 26 میں پوری اس کا ڈی ریگولیشن انشاءاللہ اناؤنس ہوگی. دا ادر تھنگ اس میں یہ ہے ویٹ پالیسی کی ڈی ریگولیشن بالکل اسی طرح جو شوگر ہے اس کی ڈی ریگولیشن. لیکن یہ ٹرانزیشن میں جو ہمیں اس وقت کرنا ہے، اور دیکھیں دوسرا ایک سینسٹیوٹی ایشو اس دفعہ ضرور یہ ہے کہ جو فلڈ ہیز افیکٹڈ ایگریکلچر سیکٹر، تو ہمیں اس کو تھوڑا سا ملحوظ. لیکن سر آج سندھ اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ گندم جو ہے اس کی موومنٹ پر پابندی لگائی گئی ہے، تو یہ بھی جو آپ کی یہ ایز وی گو فارورڈ اس پہ پھر یہ قدغن نہیں لگ سکے گی. جب ڈی ریگولیشن ہو جائے گی یہ قدغن نہیں لگ سکے تو پھر کوئی صوبہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جو ہمارے صوبے میں گندم پیدا ہوئی ہے یہ ہمارے صوبے سے باہر نہیں جائے گی. وہ دیکھیں اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیشن تو یہی ہے نا، اگر کہیں بھی گورنمنٹ کی انٹرونشن آ گئی تو وہ پھر اینڈ ٹو اینڈ ڈی ریگولیشن تو نہیں ہے. تو یہ ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں طے کرنی پڑیں گی، ہر چیز صوبوں کی. اس کے لیے تمام صوبوں کو آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. وہ تو بہت ضروری ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو اسٹیپس آر آلسو امپورٹنٹ حامد صاحب، اور آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہماری کرنسی یہ میں آپ کو واپس لے جا رہا ہوں 22-23 میں واپس، تو اس وقت دو چیزیں ہوئیں. ایک تو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوا کیونکہ بات ہو رہی تھی 300 ہو جائے گا، پھر 350 ہو جائے گا، پھر 400 ہو جائے گا. اس وقت میں پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھا تھا. دو چیزیں کی گئی. ایک تو ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کریک ڈاؤن کیا گیا جتنی بھی ہنڈی حوالے.
پھر ایک اسٹرکچرل ریفارم لائی جو اسٹیٹ بینک لے کر آیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو انہوں نے بینکوں کو کہا کہ آپ اپنی یہ ایف ایکس ونڈوز کھولیں اور آپ اپنی برانچز میں ہی لے کے جائیں تاکہ ریگولیٹڈ ایکٹیویٹی. پھر جتنی ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کا انہوں نے کیپٹل بڑھا دیا تاکہ جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں انہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی تھیں اس کو بند. تو آئی تھنک یہ ساری جو جب ہم ڈی ریگولیشن کی طرف جاتے ہیں اور یہ دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسٹرکچرل ریفارمز کیا لائیں اور جو ایڈمنسٹریٹو. اب ایڈمنسٹریٹو میں اس لیے بات کر رہا ہوں جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اب 2 اس کی کمیٹیز ہیں جو ہمیں اس کو بالکل فعال طریقے سے لے کے جانا پڑے گا. نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو پلاننگ منسٹر اس کو کرتے ہیں کہ یہ پرائس کی کیا موومنٹ ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے. اور دوسرا مجھے کہا گیا ہے, کیبنٹ کی ڈائریکشن آئی ہے کہ ان دا ای سی سی ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ آئی کیپ دس ایز این ایجنڈا آئٹم آن آل میجر کموڈیٹیز. وہ کئی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں نا, ہیں تو ہم مسلمان ملک, لیکن اب رمضان سے پہلے جو حرکات ہوتی ہیں کہ انٹرنیشنل پرائسز نیچے جا رہی ہیں اور ہماری قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, اور یہ غیر مسلم نہیں کرتے یہ کام. تو یہ ایڈمنسٹریٹو کرسمس سے پہلے ہر چیز سستی کر دیتے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس انفارچونیٹ, لیکن یہ آربٹراج یہ ہے, ہمیں ایڈمنسٹریٹو طریقے سے اس کو ہمیں اس کا بھی ہمیں ایک کرنا پڑے گا, کچھ اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے. اپنا آپ ہی. بہت بہت شکریہ سر, بہت شکریہ.